سر کیا اس معاہدے کے بعد فلسطین میں امن آ جائے گا؟ کبھی نہیں. میں کہتا ہوں امن جو ہے فلسطین میں ہر دہائی میں آیا ہے. سیز فائر جو کہتے ہیں نا، سیز فائر تو آتے رہے ہیں. اب بھی آپ کو نہیں لگتا کہ فلسطینیوں کو اپنی ریاست میں لے گی؟ کہیں نظر نہیں آ رہی، میں بتا دوں کہیں بھی نظر نہیں آ رہی. اور انفیکٹ یہ جو کیا نیتن یاہو ہے وہ تو بڑا کلیئر ہے. اس نے کہہ دیا کہ میرے ایجنڈے میں تو فلسطین کی ریاست کہیں نہیں ہے. اس نے ہیبریو میں باتیں کی ہیں. تو ہمارے لوگ، مجھے شرم آتی ہے جب میں اپنے پرائم منسٹر کو وہاں کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا، یا جس طرح مجھے یہ بھی شرم آتی ہے کہ اسرائیل کی پارلیمنٹ کی لائیو کوریج ہمارے ہاں دکھائی جا رہی تھی جب امریکہ نے مشرف کے ساتھ گفتگو کر کے اس کو قابو کیا اور یہ کہا کہ آئدر یو آر ود اس اور اگینسٹ اس. اور 9/11 جو منرلز کی ایکسپورٹس اور اس طرح کے جو معاہدے ہو رہے ہیں، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بہت خطرناک بات ہے، کیونکہ دیکھیے جس امن میں ٹرمپ جیسی شخصیت انوالوڈ ہو، پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جیسی، جس کے بارے میں مجھے زیادہ تفصیل میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اتنا کافی ہے کہ وہ سیاستدان نہیں ہے، نہ ہی سفارتکار ہے، اور نہ ہی وہ کوئی بیوروکریٹ سمجھ لیجئے. یہ بنیادی طور پر ایک کھلاڑی ہے جوئے کا. اینی تھنگ ان وچ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ از کنیکٹڈ از نتھنگ بٹ شوبدہ بازی. شوبدہ بازی سمجھتے ہیں، اردو کا لفظ ہے، یعنی ایک کھلواڑ ہے. اور یہ امن جو ہے نا، یہ کہیں بھی دور تک نہیں نظر آتا مجھے. یہ جو کچھ میں آج کے اکتوبر میں جو دیکھ رہا ہوں، یہی میں نے 2001 کے اکتوبر میں دیکھا تھا جب امریکہ نے مشرف کے ساتھ گفتگو کر کے اس کو قابو کیا اور یہ کہا کہ آئدر یو آر ود اس اور اگینسٹ اس. اور 9/11 آفٹر مارچ. لیکن سر ابھی تو اور میں بتا رہا ہوں کہ وہ اکتوبر بھی مجھے یاد ہے، کیونکہ میں اس کے ساتھ تھا، مشرف کے، فزیکلی، مینٹلی نہیں تھا، کیونکہ مینٹلی میں نے اپنی اس کو ایڈوائس دے دی تھی. 9/11 کو میں نے وین آئی وٹنس آئی واز دیئر، جب 9/11 ہو رہا تھا میں نے وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. ٹھیک ہے. تو میں نے پہلا کام اس کے بعد ایک ٹیلی گرام اس کو بھجوایا تھا کہ یہ صرف مینہٹن کا لینڈسکیپ نہیں بدل رہا، یہ دنیا کا لینڈسکیپ بدلنے جا رہا ہے یہ واقعہ. اور تم نے بہت ہوشیار رہنا ہے، کیونکہ اس میں پہلا ٹارگٹ تم ہوگے. یہ میں نے لکھا تھا. سر ہم اس سائٹ پہ بھی آئیں گے آپ کی. تو میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ امن جو اس میں شرم الشیخ میں یہ امن نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ روز تصویریں دیکھتے ہیں، آج بھی ابھی بھی لوگ مر رہے ہیں. تو اس وجہ سے مت سوچئے کہ امن کہیں آس پاس. اچھا سر، لیکن کیا وجہ ہے کہ شرم الشیخ میں جو حال ہی میں کانفرنس ہوئی اور جو پوری ایک سمٹ امن لانے کے لیے کی گئی، اس میں ٹرمپ کا جو پاکستانی وزیر اعظم کے لیے جو ان کی محبت تھی اور پاکستان کے فیلڈ مارشل کے لیے ان کی جو محبت تھی، آپ اس کی وجہ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان کی ایک جیو پولیٹیکل لوکیشن جو ہے نا، وہ ٹرمپ کے لیے، جب میں ٹرمپ کی بات کر رہا ہوں اس کانٹیکسٹ میں، تو میں کہوں گا امریکہ. ٹھیک ہے. وہ امریکہ کے لیے بھی اس سے زیادہ اہمیت ہے، اور اسی طرح اس سے زیادہ اہمیت چائنا کے لیے ہے، اور آج کل کے حالات میں رشیا کے لیے بھی ہے. بلکہ یہ میں کہوں گا کہ علاقائی طور پر خلیج کی ریاستوں کے لیے بھی پاکستان کی جیو پولیٹیکل لوکیشن کروشل اہمیت اختیار کر گئی ہے. مڈل ایسٹ کے لیے بھی، ایسٹ ایشیا کے لیے، سینٹرل ایشیا کے لیے، ویسٹ ایشیا کے لیے. غرض ہے کہ پاکستان از دی موسٹ ویل لوکیٹڈ کنٹری with geopolitical location that could have been an asset for this state of Pakistan when it came into being. Unfortunately ہمارے سیاستدانوں نے اس کی geopolitical location کو بجائے ایسٹ بنانے کے، انہوں نے اس کو اپنی لائبلٹی بنا لیا ہوا ہے. اور یہ جو کچھ آج آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی نظر کرم جو ہے، وہ چاہے ہماری شخصیات ہوں، میں نام نہیں لینا چاہتا، بہرحال پرائم منسٹر ہو یا آرمی چیف ہو، تو اس قسم کی جو شخصیات ہیں، ٹرمپ جس طرح پیار محبت یعنی کر رہا ہے، نشاور کر رہا ہے، تو یہ سب ایکسپلین کرتا ہے پاکستان کی لوکیشن کی اہمیت کو. اور اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ ہم دینے والوں میں ہیں، لینے والوں میں. سر کیا اس معاہدے کے بعد فلسطین میں امن آ جائے گا؟ کبھی نہیں.
میں کہتا ہوں امن جو ہے فلسطین میں ہر دہائی میں آیا ہے. سیز فائر جو کہتے ہیں نا, سیز فائر تو آتے رہے ہیں. جب انگریزوں نے اصل جو گڑبڑ کی جڑ ہے نا وہ انگریز ہیں. انہوں نے پہلے فرانس کے ساتھ مل کر پہلی جنگ عظیم کے بعد عربوں کو یہ دی کہ تم یہ سلطنت جو ہے کیا عثمانی امپائر عثمانیہ, اس کے خلاف ہمارے ساتھ مل جاؤ تو تمہیں ہم ریاست دے دیں گے. ریاست کا وعدہ کیا تھا تو وہ ریاستیں دیں, لیکن ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی کے مزار پر جو فرینچ جنرل تھا وہ گیا اور اس نے کہا صلاح الدین نوسم ریونیو, صلاح الدین وی آر بیک. یعنی یہ ان کا اعلان جنگ تھا اس وقت. اور اس کے بعد پھر اسرائیل کا اعلان اس نے برٹن نے بالفور ڈکلیریشن میں کیا. تو اس وقت سے سیز فائرز ہوتے آئے ہیں, جنگیں ہوتی رہی ہیں. عربوں نے اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا, اور لیکن اب بھی آپ کو نہیں لگتا کہ فلسطینیوں کو اپنی ریاست میں لے گی؟ کہیں نظر نہیں آ رہی, میں بتا دوں کہیں بھی نظر نہیں آ رہی. اور انفیکٹ یہ جو کیا نیتنیاہو ہے وہ تو بڑا کلیئر ہے, اس نے کہہ دیا کہ میرے ایجنڈے میں تو فلسطین کی ریاست کہیں نہیں ہے. اس نے ہیبریو میں باتیں کی ہیں. تو ہمارے لوگ, مجھے شرم آتی ہے جب میں اپنے پرائم منسٹر کو وہاں کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا, یا جس طرح مجھے یہ بھی شرم آتی ہے کہ اسرائیل کی پارلیمنٹ کی لائیو کوریج ہمارے ہاں دکھائی جا رہی تھی ود ٹرمپ ایڈریسنگ دیٹ. میں کہتا ہوں یہ ہماری جو بینکرپسی ہے ہمارے ملک میں لوگوں کی, ہمارے حکمرانوں کی, جو پاکستان کے لیے یا اسلامک ورلڈ کے لیے ہو سکتی تھی, کچھ کنسرن ہو سکتا تھا, انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. سر پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو منرلز کی ایکسپورٹس اور اس طرح کے جو معاہدے ہو رہے ہیں, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بہت خطرناک بات ہے, کیونکہ دیکھیے ہم نے چائنا کے ساتھ کچھ کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں, بہت گہری ہوتی ہیں چائنا کے ساتھ کمٹمنٹ. اور چائنا کے ساتھ ہم نے نہ صرف اپنے تعلقات ہمیشہ 49 سے ہمارے تعلقات استوار کیے تھے اور برابر چلے آ رہے ہیں اسی رفتار سے, اور گہرے سے گہرا ہوتے جا رہے ہیں. اور اسی کانٹیکس میں میں یاد کرا دوں کہ 69 میں نکسن لاہور آیا تھا اور اس نے یحییٰ سے ریکویسٹ کی تھی کہ جنرل آئی نیڈ یور ہیلپ. جس طرح ٹرومین نے لیاقت کو کہا تھا, اس نے آئی نیڈ یور ہیلپ. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا کہ اپنے دوست چین کے ساتھ ہماری دوستی کروا دو. تو یحییٰ خان, اس نے اپنا ملک اپنی ناعاقبت اندیشیوں کی وجہ سے ضرور توڑا, لیکن اس کانٹیکس میں اس نے ایک گلوبل انسانت پیدا کیا تھا بائی ارینجنگ clandestinely, secretly, because Nixon did not want that to be public. اور وہ خفیہ طور پر وہ تھی کہ اتنا کہ اگر نکسن کے لیے یا کسنجر کے لیے کوئی پیغام جا رہا تھا یحییٰ کی طرف سے, تو ایک ایمسری جاتا تھا, ہماری فورن سروس کا بندہ ہوتا تھا, اور وہ کاغذ لکھا ہوتا تھا جو صرف یحییٰ کے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوتا تھا, کسی پی اے کا نہیں لکھا, ٹائپ ہوتا نہیں تھا. وہاں جا کے وہ ڈیلیور کرتا تھا کسنجر کو, اور کسنجر بھی پڑھ کے خود اپنا جو تھا ریکارڈ رکھتا تھا, وہ لفافہ واپس آ جاتا تھا اسی طرح وہ ایمسری لے کے آ کے کہ جی ڈیلیور ہو گیا. اس طریقے سے وہ ہوئی تھی. اور ہم نے چائنا کو نہ صرف امریکہ کی دوسری کرائی, یہ میرے خیال جولائی 1971 میں کسنجر کا وزٹ ہوتا ہے, اور فیبرری 1972 میں نکسن وینٹ ٹو چائنا. تو چائنا واز ایڈمیٹڈ ان ٹو دی یونائٹڈ نیشن. جو اس کی اصلی جگہ تھی وہ اس کی مل گئی نومبر یا جب بھی تھا 1970 میں